بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوگے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ چلیے جی آج کا ولاگ۔ صبح صبح ابراہیم کو ناشتہ کروایا، اس کا منہ دلوایا تو تھا، پتہ نہیں کچھ ایسے لگ رہا تھا ابھی اس کے نا منہ پہ چپکا ہوا ہے، تو کل یہ تھوڑا سا نا گر گیا تھا، تو ادھر اس کے نا آنکھ کے پاس بھی تھوڑی سی لگی تھی، تھوڑا ماتھے پہ بھی اسے نا چوٹ آئی تھی۔ اسے پتہ تو نہیں چلا تھا، رویا شویا تو نہیں اتا تھا، لیکن پھر بھی نشان کافی آیا تھا، لگی زیادہ سخت تھی، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ کافی بہادر ہے، اتنا نہیں ہوتا۔ بیٹھ کے یہ دیکھ رہا تھا، کہہ رہا تھا ماما یہ منکی ہے، او آ کرتا ہے۔ تو بس اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھی، ناشتہ اسے بھی کروا لیا تھا، خود بھی ناشتہ کر لیا تھا، ساتھ ساتھ میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بلاگ شیئر کرتی ہوں، آپ لوگوں کو اپنی روز کی روٹین دکھاتی ہوں، آپ کو بتاؤں گی کیسا دن گزرا ہے۔ اور آج میری امی آئی ہوئی تھی مالمو سے، مطلب سویڈن سے ادھر آئی ہیں ناروے، تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سب کچھ انشاءاللہ۔ تو یہ لڑکا نا مجھے کھڑا نہیں ہونے دیتا، یہ میں اندر جا کے اگر بیٹھ جاؤں تو یہ ادھر آ جاتا ہے، آ کے بیٹھ کے آرام سے نیچے سے ہاتھ ڈال کے باری کھولتا ہے، اس کے اندر سے یہ ٹکیاں ٹافیاں سارا کچھ نہ نکال لیتا ہے۔ انہیں اتنا پتہ ہے کہ کدھر کیا چیز پڑی ہوئی ہے، کدھر کیا۔ اور جس خانے میں نے یہ رکھی ہوئی ہے اس کے سب سے نیچے میں نے نا آٹا اور چاول رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ اکثر ہی آتا ہے نا، تو آ کے وہ آٹے کے اندر تو نہیں ہاتھ ڈالتا، لیکن چاول آ کے تو اس کی بھر کے نا ہاتھ تو سارے آگے پیچھے اس نے پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ کس طریقے سے نا میں اپنی اماں کو صحیح سے تنگ کروں۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے، ایکٹیو ہیں بچے، تو بس یہ لگا رہتا ہے اور میں بھی اس کے پیچھے پیچھے لگی رہتی ہوں۔ میری صحیح سے وہ کہتے ہیں نا ورک آؤٹ، ہوم ورک آؤٹ، تو یہ میرا ہوم ورک آؤٹ ہے ابراہیم کے ساتھ۔ تو آج اس نے ایسے کیا تھا مجھے تنگ، پھر میں نے آلو اور قیمہ بنایا تھا، آلو قیمہ مزے کا بنا ہوا تھا، ساتھ میں نے آٹا گوندھ لیا تھا، میں نے سوچا امی آئے تو ساتھ ہی روٹی فٹ فٹ بنا لوں گی، تو یہ آٹا گوندا تھا، میں نے آپ کو آٹا بھی دکھا دیا۔ آٹا شکر اللہ کا پاکستانی چکی آٹا مل جاتا ہے ہمیں، اور آرام سے روٹی بن جاتی ہے، نہیں تو ادھر کے آٹے کی سمجھ ہی نہیں آتی مجھے۔ آج بہت تیز بارش تھی، امی آ گئی تھی تو میں نے سوچا کہ اب آئرہ کو میں لے آتی ہوں، میرے ہسبینڈ کہہ رہے تھے کہ وہ لے آئیں گے آپ واپسی پہ، لیکن وہ کہہ رہے تھے وہ 1-1.5 گھنٹے بعد آئیں گے، تو بس میں نے سوچا لیٹ نہ ہو جائے، ابھی 1-1:30 تو بج گیا ہوا تھا، 2 بجنے والے تھے، تو میں نے سوچا میں لے آتی ہوں، ہمیں 3 بجے تک ادھر بیٹھی رہے گی۔ تو بس یہ آپ کو آج میں نے سوچا میں اکیلی جا رہی ہوں نا، تو ابراہیم امی کے پاس تھا، تو میں نے سوچا آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا خطرناک سا رستہ ہے، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ایسے رستے سے جانا تھا، اس لیے میں اکثر نا ادھر ویڈیو نہیں بناتی، میں جب بھی بچوں کے ساتھ آتی ہوں نا تو میں ادھر سے اسکپ کر دیتی ہوں، کیونکہ میرا دل ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے نا ایسی جگہ پہ، مطلب جب خطرناک سی جگہ ہوتی ہے، میرا دل نہیں کرتا ویڈیو بناؤں، کیونکہ تھوڑا احتیاط زیادہ ضروری ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بچے خیریت سے اوپر پہنچے اور نیچے آئیں۔ تو بس یہ آپ کو بھی دکھا رہی تھی، بارش بہت زیادہ بارش تھی، میں سچ بتا رہی ہوں، اتنی زیادہ بارش تھی کہ میں سوچ رہی تھی کاش حمزہ ہی لے آتی آئرہ کو، میں نہ ہی آتی، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا میں نے غلطی کیا اوکے نا۔ تو بس یہ آئرہ کو لیا اور اسے لے کے میں نے کہا چلو آئرہ چلے، امی آئی ہوئی ہیں، تو بڑی خوش ہو رہی تھی، اسے سمجھ تو آ گئی تھی امی کو، مطلب میں تو امی کہتی ہوں، لیکن اچھی بات پتہ کیا ہے کہ یہ بھی امی کہتی ہے آئرہ کی امی ہے، نانو نہیں کہتی، تو بس امی کہتی ہے یہ نا۔ تو گھر آئی، اسے آ کے اس کے کپڑے شپڑے چینج کیے، تو آج اسے میں نے دوبارہ شلوار قمیض بنائی، دیکھ کے کہہ رہی تھی ماما بہن آئرہ نا دوپٹہ سے ہی کر رہے، تو پھر خود ہی اس نے بڑا اچھے سے ایسے دوپٹے کو نا لینے کی کوشش کی، پھر ایسے لے کے بیٹھ گئی کہ کہہ رہی اب ماما آئرہ کی فوٹو بنانی ہے، تو پھر اسے بنا رہی تھی، اتنی اچھے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ابراہیم کو دیکھ لیا اس نے کہ اس کے ہاتھ میں اس کا برش ہے، کنگھی ہے، تو بس پھر اس کا دھیان ادھر چلا گیا، کہہ رہی تھی کہ وہ میرا دے دے، اور وہ نا دروازے سے اندر چلا گیا بند کر کے نا دروازہ، تو آگے سے بس اسے پتا تھا کہ اب اس نے آئرہ کو کس طریقے سے تنگ کرنا ہے، تو اس کے چنگے لگا رہا تھا، اسے کہہ رہا تھا نہ۔ یہ میں نے کہا آج آپ کو پھول بھی دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں کتنے پیارے یلو رنگ کے پھول ہیں۔ تو ساتھ امی بچوں کے لیے یہ چاکلیٹیں لے کے آئی تھی اور پستہ لے کے آئی تھی، تو میں نے سوچا آپ کو بھی یہ بھی چیز شیئر کرتی ہوں، ہر ایک چیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو آئرہ کو پستہ نا بہت زیادہ پسند ہے، تو بس یہ کہہ رہی تھی ماما مجھے بھی دو، میں نے بھی پستہ کھانا ہے، تو میں نے اسے پستہ ایک لے کے بھی ماشاءاللہ سے نا خوش ہو جاتی ہے کہ چلو پہلے میں ایک کھاؤں گی، اس کے بعد پھر دوسرا لینے واپس آؤں گی۔
تو یہ عادت مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بچوں کی، جب بچہ جو چیز بھی دو اس پہ ہی مطلب مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس نے آ کے پھر میرے سے لیے تو تھے، یہ نہیں کہ ایک ہی لے کے خوش ہو گئی تھی، لیکن پہلے اس نے ایک لیا، جب اسے پتہ ہے اس نے وہ کھا لیا نا تو اس کے بعد اس نے پھر دوسرا لیا تھا۔ مطلب ایسے نہیں کہ مجھے مٹھا بھر کے دے دو اور میں اسے کھاؤں گی، بڑے آرام سے جا کے اندر بیڈ پہ لیٹ کے، یہ دیکھیں کیسے مہرانی اپنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور پستہ کھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو بس یہ ابراہیم پہ لگا ہوا ہے، تو ابراہیم پہ یہ نہ سوچنا کہ یہ کھا لیتا ہے، یہ پتہ کیا کرتا ہے، ایک لیتا ہے پھر دوسرا لیتا ہے تیسرا لیتا ہے، یہ 3-4 دانے نا منہ میں ڈالتا ہے، پھر اسے چباتا رہتا ہے، صحیح اس کا کچومر نکال کے پھر کہتا ہے ماما ہاتھ آگے کرو، پھر میرے ہاتھ کے اندر آ کے نا تو سارا تھوک دیتا ہے گندا۔ تو بس ایسے ہی آج بچوں کے ساتھ لگی رہی، ان کے ساتھ تھوڑا سا کھیلی، امی بہت خوش تھی، بچے بہت خوش تھے کہ امی آئی ہوئی، ان کے ساتھ بچے لگے ہوئے تھے۔ تو اب یہ دیکھ لیں ان کے کام، کہہ رہی تھی ماما اور نامی لینی ہے، میں نے کہا نہیں اب اور نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے بعد ابھی کھانے کا ٹائم ہونے والا تھا ان کا، تو ابھی بہت زیادہ اگر میں نے یہ نامیاں دیتی رہوں، یہ نامیاں کہتے ہیں نا ٹافی شافی کو، تو اگر میں نے چاکلیٹ ٹافیاں دیتی رہی تو پھر تو یہ مطلب کھائیں گے نہیں کچھ۔ تو میں نے سوچا نہیں اب نہیں آئرہ اور لینا، تو پھر میں نے اسے تھوڑا سا ورک لایا اور اسے کہا چلو آجو ہم پینٹنگ والی آپ کو بک دیتی ہوں، آپ بیٹھ کے کلر کرو، تو پھر یہ تھوڑا سا بھول گئی تھی، بس ادھر تھوڑی دیر اس نے لیا ہے کھیلا ہے، ابراہیم اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہے، تھوڑی دیر اسے کہا کہ آئرہ وہ بھی لے کے آؤ، کہہ رہا تھا ماما وہ کپڑا لے کے آؤ جو نیچے بلاتے ہیں نا وہ بچھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ بیٹھ کے کریں گے، جو میں انہیں بچھائی سی بچھا دیتی ہوں نا، تو کہہ رہا تھا وہ بچھونا سا لا کے آئرہ کو کہ وہ اس پہ بیٹھو، پھر انہوں نے دوبارہ شروع ہو گئے، یہ دیکھیں اب ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے، ایسے ہی ہم بھی لڑتے تھے میں اور میرے بہن بھائی، تو بس یہ لڑ رہے تھے بہت زیادہ، ادھر ابراہیم کا دل تھا وہی لینے جو آئرہ کا دل ہے، تو آئرہ کا بھی دل تھا وہی، دونوں ایک دوسرے کو چھین چھان رہے تھے، میں نہیں اندر آئی، میں نے کہا خود ہی ایک دوسرے کی لڑائی کو سلجھا لیں گے، بس میں ویڈیو بنا رہی تھی کہ چیک کرتی ہوں کیا کرتے ہیں، تو آئرہ جیت گئی، اس نے لیا، ابراہیم پیچھے سے کس کر کے رو رہا تھا کہ بس اب میرے سے تو لے لیے انہوں نے، تو یہ حالات ہو گئے تھے اب گھر کے، بس اب ان کے کھانے کا ٹائم تھا، تو یہ بھی ادھر تھوڑا سا لگ گئے تھے، تو میں نے سوچا میں فٹ نیچے لانڈری کا ایک ڈال آتی ہوں، میں نے پھر کپڑوں کو اکٹھا ڈالا ہے اور بس ان کے اندر سرف اور صابن ڈال، کپڑے بھی ماشاءاللہ جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے تو پھر کپڑوں کا بھی ایسے لگتا ہے برکت کپڑوں میں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ہر روز مجھے ایک مشین ضرور لگانی پڑتی ہے، پھر انہیں سمیٹنا پڑتا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کے کمرے میں جو ان کے کپڑوں کا ہے وہ بھی دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے میں نے انہیں رکھا ہوا ہے، اور مطلب میں یہ استری کر کے نہیں رکھتی، میں نا بس تیر لگا کے نا اچھے سے رکھ دیتی ہوں ہر ایک کپڑے کو، تاکہ اگلی دفعہ جب استعمال کرنا ہوتا ہے تو استری کر دوں، کیونکہ استری کر کے رکھ دوں نا تو پھر میرے بچے وہ بھی نکال کے نا تو ان کو استری ہوئے کپڑوں کی بھی حالت خراب کر دیتے ہیں۔ تو بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا، اگر پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اپنے فیملی ممبر کے ساتھ آگے بھی شیئر کیا کریں، اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔